بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک مضمون پر بات کریں گے جو محمود احمد ملک صاحب نے تحریر کیا تھا، اطاعت امام تا وقت مرگ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت میں 10ویں شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ باقرار اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی۔ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہم سے اس بات کا عہد لے رہے ہیں کہ اس نظام میں شامل ہو کر محبت اور بھائی چارے کا ایک رشتہ مجھ سے قائم کر رہے ہیں۔ یہ تم اقرار کر رہے ہو کیونکہ آنے والے مسیح کو ماننے کا خدا اور رسول کا حکم ہے، اس لیے یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم کر رہا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اسلام کو اکناف عالم میں پہنچانے کے لیے پھیلانے کے لیے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ تعلق اس اقرار کے ساتھ کامیاب اور پائیدار ہو سکتا ہے جب معروف باتوں میں اطاعت کا عہد بھی کرو اور پھر اس عہد کو مرتے دم تک نبھاؤ، اور پھر یہ خیال بھی رکھو کہ یہ تعلق یہیں ٹھہر نہ جائے بلکہ اس میں ہر روز پہلے سے بڑھ کر مضبوطی آنی چاہیے، اور پھر اس میں اس قدر مضبوطی ہو اور اس کے معیار اتنے اعلیٰ ہوں کہ اس کے مقابل پر تمام دنیاوی رشتے، تعلق، دوستیاں ہیچ ثابت ہوں۔ ایسا بے مثال اور مضبوط تعلق ہو اس کے مقابل پر تمام تعلق اور رشتے بے مقصد نظر آئیں۔ چونکہ یہ خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریوں میں کچھ بھی لو اور کچھ دو، کبھی مانو اور کبھی منواؤ کا اصول بھی چلتا ہے، تو یہاں یہ واضح ہو کہ واضح طور پر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ تمہارا یہ تعلق غلامانہ اور خادمانہ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تم نے یہ اطاعت بغیر چوں چرا کے کرنی ہے۔ کبھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہنے لگ جاؤ کہ یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا، یا یہ کام ابھی نہیں کر سکتا۔ جب تم بیعت میں شامل ہو گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے نظام میں شامل ہو گئے تو پھر تم نے اپنا سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دے دیا، اور اب تمہیں صرف ان کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، ان کی تعلیم کی پیروی کرنی ہے، اور آپ کے بعد چونکہ نظام خلافت قائم ہے، اس لیے خلیفہ وقت کے احکامات کی ہدایات کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن یہاں یہ خیال نہ رہے کہ خادم اور نوکر کا کام تو مجبوری ہے، خدمت کرنا ہی ہے۔ خادم کبھی کبھی بڑبڑا بھی لیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ خادمانہ حالت ہی رہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کیونکہ اللہ کی خاطر اخوت کا رشتہ بھی ہے اور اللہ کی خاطر اطاعت کا اقرار بھی ہے، اور اس وجہ سے قربانی کا عہد بھی ہے، تو قربانی کا ثواب بھی اس وقت ملتا ہے جب انسان خوشی سے قربانی کر رہا ہو۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 ستمبر 2003۔ ہاں ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ آج ہم خلیفہ وقت کی بیعت کر کے اپنے اسی عہد کو دہرایا ہے جو شرائط بیعت میں شامل ہے۔ اطاعت کے ضمن میں یہ ایک نقطہ ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے
کہ امام کی غیر مشروط اور صدق دل کے ساتھ اطاعت کرنی لازمی ہے، کیونکہ یہی واحد صورت ہے جس کے نتیجے میں جماعت کی یکجہتی اور اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر نماز میں امام کوئی غلطی کر بیٹھے تب بھی سوائے سبحان اللہ کہنے کے کسی کو نکتہ چینی کرنے کی یا ذاتی طور پر اپنی علیحدہ درست نماز ادا کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ لازمی طور پر ہر مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء میں ہی وہی غلطی دہرانا ہوگی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس حکم پر سر تسلیم خم کرنے کے نتیجے میں ہی وہ برکات حاصل ہو سکتی ہیں جو جماعت سے وابستہ ہے۔ بس اگر کوئی بھی فرد مبینہ طور پر خود کو صحیح گردانتے ہوئے امام کی اطاعت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو نہ صرف اس جماعت سے اتحاد اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے والا بنتا ہے، بلکہ اس فرد واحد کی عبادت اور نماز کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ گویا اطاعت کیے بغیر اس کی ساری عبادات محض لا حاصل مشقت بن کر رہ جائیں گی۔ بس غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام میں جب ایک وقتی طور پر بنائے جانے والے امام الصلاۃ کی اطاعت کو اس حد تک لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ نماز میں کوئی غلطی کرتا ہے تو مقتدیوں کو بھی وہ غلطی دہرانے کا حکم ہے، تو پھر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، جن کے ہاتھ پر ہم سب نے حضرت امام الزمان علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے بیعت کی ہوئی ہے، کہ بدل و جان اطاعت اور فرمانبرداری کرنا کس قدر ضروری ہوگا یا ضروری ہے، اور اس سے روگردانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا یا گناہ ہے۔